نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حروم۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 36 اور 37۔ ان عدت الشہور، بلا شبہ مہینوں کی گنتی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اس نے آسمان و زمین پیدا کی ہے، منہا 4 حروم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے، سیدھا سادہ دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، اور لڑو مشرکین سے ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں ہر حال میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ جو حرمت والے مہینوں کو آگے بڑھا دینا ہے، کفر میں ترقی کرنا ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما، گمراہ ہوتے ہیں اس سے کافر کہ وہ اس مہینوں کو کئی سال حلال کر لیتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام کر لیتے ہیں کئی سال۔ لِيُوَاتِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کر لے جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس اللہ کے مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، مزین کر دیے ہیں ان کے نظر میں ان کے برے کام۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ مذکورہ آیاتوں میں جاہلیت کی ایک جاہلانہ رسم بد کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو اس رسم بد سے گریز، پرہیز اور بچنے کی ہدایت ہے۔ دراصل عہد قدیم سے تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں
سال کے 12 مہینے مانے جاتے ہیں اور مانے جاتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم ہے، متبرک ہے، اور ان مہینوں کا احترام اور تبرک تمام شریعتوں میں سمجھے جاتی تھی، اور 4 مہینے جو 3 مہینے مسلسل ہے، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کا یا شرائع من قبلنا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ شرائع من قبلنا ہم سے پہلے امتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعتیں تھی اس کو شرائع من قبلنا کہا جاتا ہے۔ تو شرائع من قبلنا میں ان مہینوں کے اندر قتل و قتال بھی ممنوع تھی، اور چونکہ مکہ مکرمہ کے عرب زیادہ تر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد تھی، اور یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نبوت رسالت کے قائل تھے، اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شریعت کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی میں ان 4 مہینوں میں قتل و قتال اور شکار ممنوع تھی، اور جاہلیت کے دور میں یہ عرب کے لیے اس حکم کی جو تعمیل تھی ایک قسم دشوار تھی، مشکل تھی، اور اس حکم پر پابندی کرنے سے قاصر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور جاہلیت میں قتل و قتال ان لوگوں کا ایک پیشہ بن گیا تھا، اس لیے اس حکم میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنے نفسانی اغراض مقاصد پورے کرنے کے واسطے طرح طرح کے عجیب قسم کے حیلے بہانے نکالتے تھے، اور جب اشہر الحرم میں جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی یا لڑتے لڑتے اشہر الحرم آ جاتی تو یہ کہتی تھی کہ یہ مہینہ حرام نہیں ہے، اگلا مہینہ حرام ہے۔ مثلا محرم کا مہینہ آیا تو کہتے تھے کہ نہیں، یہ محرم نہیں ہے، یہ تو سفر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ مہینوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ مہینوں میں تقدیم تاخیر اپنی مرضی سے کرتے تھے، اور کبھی کبھار لڑتے لڑتے لڑائیاں کرتے کرتے سال کے مہینوں کی تعداد بھی بڑھا دے دیتے۔ غرض دین ابراہیمی کا احترام تھا کہ اس میں 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان 4 مہینوں میں قتل و غارت سے گریز پرہیز بھی کرتے تھے، البتہ مہینوں کی ترتیب اپنے مرضی سے طے کرتے تھے۔ لہذا اس زمانے میں یہ مسئلہ ایک دشوار مسئلہ بن گیا، ایک سنگین مسئلہ بن گیا تھا کہ مہینوں میں اب فرق اور امتیاز کیسے ہوگی، کون سا مہینہ رمضان المبارک کا ہے
کون سا مہینہ ذی الحجہ کا ہے، کون سا رجب کا ہے، یہ ایک عجیب مشکل بن گئی۔ تو ہجرت کے 8ویں سال جب مکہ مکرمہ سن 8 ہجری میں فتح ہوئی اور سن 9 ہجری میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موسم حج میں تمام کفار سے، مشرکین سے براعت کے اعلان کے لیے بھیجا۔ تو یہ مہینہ جو تھا یہ حقیقی حساب سے اگرچہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، مگر جاہلیت کے اسے پرانے دستور اور رول کے مطابق یہ ذی القعدہ کا مہینہ قرار دیا جاتا تھا، اور اس سال ان کے نزدیک حج کا مہینہ بجائے ذی الحجہ کے ذی القعدہ مقرر تھا۔ پھر 10 ذی الحجہ کو جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے تو قدرتی طور پر یہ ایسی صورت بن گئی کہ مہینہ اصلی مہینہ ذی الحجہ تھا، اور اہل جاہلیت کے حساب سے بھی وہ ذی الحجہ کا مہینہ بن گیا۔ اس لیے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منا کے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ الا ان الزمان قد استدار کحیات یوم خلق اللہ السماوات والارض، یہ زمانہ پھر آ کر پھر اپنی حیات پر آ گیا ہے، جس پر اس دن پر جس کو اللہ تعالی نے زمین اور آسمان کے پیدائش کے وقت کے لیے رکھا تھا۔ یعنی جو مہینہ اصلی ذی الحجہ تھا، اصولی طور پر تھا، جاہلیت والوں کے نزدیک بھی اس سال وہی مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو المختصر یہ کہ مہینوں کا نام بدل کر مہینوں میں تقدیم تاخیر، اس رسم جاہلیت کے خرابی ایک بدترین خرابی تھی، اور مسلمانوں کو اس سے بچنے کی ترغیب دیتی کہ اس سے بچو۔ آیت میں فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ عدہ تعداد سے ہے، گنتی کو کہتے ہیں، ماخوذ ہے تعداد سے، اور شہور شہر کی جمع ہے، مہینہ کو کہتے ہیں۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے 12 مہینوں کے تعداد وہ متعین ہے، اور اس میں کمی بیشی کا اختیار کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اس کے بعد فی کتاب اللہ کا لفظ بڑھا کر بتلا دیا کہ یہ بات ازل سے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر یوم خلق السماوات والارض میں فرمایا کہ قضاء خداوندی اس معاملے میں اگرچہ ازل سے جاری ہو چکی تھی، لیکن یہ مہینوں کی ترتیب اور تعین اس وقت عمل میں آئی جب زمین و آسمان پیدا کی۔ پھر ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور حرمت کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اس مہینے میں قتل و قتال جو ہے وہ حرام ہے، یہ مہینے متبرک ہے، واجب الاحترام ہے، اس میں عبادت کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر فرمایا ذالک الدین القیم، یہ دین مستقیم ہے۔ انہیں مہینوں کے تعین اور ترتیب، اور خاص کر خصوصاً اشہر الحرم کے متعلق جو احکامات ہیں، ان کو اللہ تعالی کے مرضی اور حکم کے مطابق جو ہے رکھنا ہی دین مستقیم ہے۔ اپنی مرضی مت کرو۔
اللہ کی مرضی کرو. اس میں تغیر اور تبدل یہ کج فہمی ہے، کج طبع کی علامت ہے. امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ تعالی نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کوئی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کو دیگر مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ملتی ہے. اور یہ بری بات ہے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مقدس مہینوں میں تم اپنا نقصان مت کرو. احترام کے خلاف ورزی کی صورت میں یا عبادت میں کمی کوتاہی کرنے سے اپنا نقصان مت کرو. اور آیت کے آخر میں اس حکم کا اعادہ فرمایا جو صورت کے شروع میں دیا گیا تھا کہ جو تمام مشرکین اور کفار ہے ان سے جہاد جاری رکھو، جب میعاد ختم ہو جائے تو پھر ان کو مزید ٹائم دینے کی، وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے آیت میں فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر. لفظ نسیء مصدر ہے جس کا معنی ہے پیچھے ہٹا دینا، مؤخر کر دینا. اور مشرکین عرب ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے کہ اس طرح ہمارے اغراض نفسانی انسانی جو ہے وہ بھی پورے ہو جائے اور حکم خداوندی کی تعمیل بھی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے مہینوں کا مؤخر کرنا، جو تم مہینوں کو مؤخر کرتے ہو، اپنی جگہ سے ہٹاتے ہو، یہ کفر میں زیادتی کی باعث ہے. ایسا مت کرو. اور جس سے ان کفار کی گمراہی جو ہے وہ اور بڑھتی جائے، یضل بھی اور بڑھ جاتی ہے ان کی گمراہی. کہ وہ اشہر الحرم کو اشہر الحرم کس سال میں یہ حرام قرار دے اور کس سال میں حلال دے. لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ پوری کر لے گنتی ان مہینوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. بہرحال مذکورہ آیاتوں سے یہ ثابت ہوا کہ مہینوں کی ترتیب اور ان اسلامی مہینوں کے نام انسانوں کی بنائی ہوئی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور اس دن یہ مقرر ہوئی ہے، متعین ہوئی ہے جس دن زمین اور آسمان پیدا کی. اسی دن سے یہ ترتیب اور یہ نام اور ان مہینوں کے خاص احکام اور خاص کر اشہر الحرم کی فضیلت اور منقبت اور عبادت، یہ سب چیزیں جو ہے یہ پرانے زمانے سے ہے. اس لیے احکام شرعیہ میں قمری مہینوں کا اعتبار معتبر ہوگا. حج ہے، روزہ ہے، ان میں قمری حساب، اسلامی مہینوں کا حساب معتبر ہوتا ہے. لیکن قرآن کریم نے تاریخ سال معلوم کرنے کے واسطے جس طرح چاند کو ایک علامت قرار دیا ہے، قمری حساب ہے، اس طرح سورج کا بھی ایک حساب اور اس کی ایک علامت قرار دی ہے. اور فرمایا کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، لہذا قمری حساب کو محفوظ رکھنا یہ بھی فرضی کفایہ ہے. اور لیکن سورج کے حساب سے حساب کتاب کرنا کا استعمال بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کو آپ انگریزی حساب کتاب کہتے ہیں. آج کل دو ہے، ایک ہمارے اصطلاح میں آج کل عرف میں معاشرے میں لوگ ایک اسلامی مہینے حساب کرتے ہیں اور ایک انگریزی حساب کرتے ہیں. ایک محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی اول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ یاد کرتے ہیں. اور دوسری طرف جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر یاد کرتے ہیں. تو یہ ہے دونوں حساب ٹھیک ہے. قمری حساب جو ہے اسلامی حساب، یہ اس پر عبادات کیا جاتا ہے اور دوسرے حساب سے اپنی کاروباری معاملات کرو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.